क्या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं? क्या आपको रोज़े में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है? क्या आपके बाल तेज़ी से गिर रहे हैं? क्या आपके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है? आपका जिस्म सोज़श का शिकार है? क्या आप अस्थमा के पेशेंट हैं? आपको शुगर का मसला है? क्या आप चाहते हैं कि इन तमाम बीमारियों से निजात मिल जाए? तो आपको एक चीज़ का लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने किचन में मौजूद तमाम मसाला जात से ज़रूर फ़ायदा उठाते होंगे, पर आज की वीडियो में मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, अगर आप इसका इस्तेमाल कर लें तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ छोटी इलायची के बारे में। आपको छोटी इलायची कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए और छोटी इलायची को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। छोटी इलायची का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप किन किन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, ये सब आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि छोटी इलायची में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से भी निजात हासिल कर सकते हैं। छोटी इलायची में बहुत अच्छी मिकदार में एसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें पोटाशियम बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। वाइटामिन्स में वाइटामिन्स ई और वाइटामिन्स ए बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ बी कम्प्लेक्स वाइटामिन्स भी इसमें पाए जाते हैं और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू भी होती है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि अगर आप इसे किसी भी खाने में इस्तेमाल करते हैं, आपको वो खाना बहुत लज़ीज़ लगता है। बात कर लेते हैं कि अगर आप छोटी इलायची का इस्तेमाल करते हैं तो आप कौन कौन से फ़ायदे हासिल करते हैं। छोटी इलायची इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा ये है कि ये आपके मुंह या सांस से आने वाली बदबू को दूर करती है। अगर बहुत से लोगों में जब वो बात करते हैं तो इनके मुंह से अजीब किस्म की स्मेल आती है। आप कोई भी मीठा खाते हैं और इसके फ़ौरन बाद कुली नहीं करते तो जो बैक्टीरिया आपके मुंह में मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं कि बुरी स्मेल पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपने इसको ख़त्म करने के लिए इलायची का इस्तेमाल करना है। अगर आप इलायची का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मुंह से ना सिर्फ स्मेल ख़त्म हो जाएगी बल्कि बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। अगर आप इलायची का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, यानी कि आपके हाज़मे को बेहतर करती है। अगर आपको बदहज़मी का मसला रहता है, अक्सर आपके पेट में दर्द रहता है, उफारे का मसला होता है या फिर आप कब्ज़ के मसाइल का शिकार हैं तो आपने इलायची का लाज़मी इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप इसका कहवा बनाकर पी लें या फिर आप जो खाना खा रहे हैं इसमें इलायची का लाज़मी इस्तेमाल करें। इलायची कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है और कौन सी इस्तेमाल करनी है, ये वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगी। पुराने वक्तों में इसे पेट के दर्द और उफारे के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसके अलावा ये आपके हाज़मे को बेहतर करती है। अगर आपके मैदे में एसिड प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो एसिड को सही तरीके से प्रोड्यूस करती है और आपके जिगर के लिए भी बहुत मुफीद है। जिगर में बाइल की प्रोडक्शन करती है जिससे क्या होता है कि आपका निज़ाम इंहज़ाम बेहतर तरीके से काम करता है और वेस्ट मटीरियल आपकी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप इलायची का लाज़मी इस्तेमाल करें। इलायची का इस्तेमाल आपका वज़न कैसे कम करता है, इलायची खाने से क्या होगा, आपका हाज़मा ठीक होगा। जब आपका हाज़मा ठीक होगा, आप कब्ज़ का शिकार नहीं हो रहे हो तो आपकी बॉडी अच्छे तरीके से काम करेगी। आपका हाज़मा ठीक होगा तो हर चीज़ जल्दी हज़म होगी। इसके साथ साथ आपका मेटाबॉलिज़्म भी फास्ट होगा और आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल गिरना बंद हो जाएं और जो उम्र से पहले आपके बाल सफ़ेद होते हैं वो भी ना हो तो आपने इसके लिए इलायची का इस्तेमाल करना है।
اگر آپ الائچی کی چائے بنا کر پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے بال بڑی عمر کے ساتھ بھی سفید نہیں ہوں گے اور آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے سر میں بہت زیادہ خشکی ہے یا پھر جلد کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ سبز الائچی کا تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پر بہت زیادہ دانے بنتے ہیں یا پھر اسکن آئلی ہے تو اس کے لیے بھی، اس کو دور کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے بھی آپ سبز الائچی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آسان سی چیز استعمال کی جائے تو جی ہاں، آپ سبز الائچی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا کعوہ بنا کر پی سکتے ہیں، اس کو چائے میں ڈال کر لے سکتے ہیں یا پھر اس کا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سبز الائچی میں بہت اچھی مقدار میں پوٹاشیم اور میگنیشیم، دو منرلز پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے ہائیڈریٹ کو ڈیکریز کرتے ہیں اور آپ کے دل کے مسلز کو سٹرینتھن کرتے ہیں۔ یہ آپ کے جسم سے برے کولیسٹرول کو باہر نکال دیتی ہے۔ سبز الائچی آپ کی باڈی میں بہت سی ایسی چیزیں جو کہ آپ کے دل کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو ہونے سے بھی روکتی ہے۔ سبز الائچی کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں اور اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شوگر کبھی نہ بڑھے تو اپنے سبز الائچی کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ اس میں موجود منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو سٹریس سے بھی بچاتے ہیں اور اس کے علاوہ انسولین سینسیٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی شوگر بھی کنٹرول رہتی ہے اور آپ کی شوگر کبھی بھی نہیں بڑھتی۔ خاص طور پر ڈائبٹیز کے پیشنٹس جو اپنے شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اپنا لائف اسٹائل بہتر کریں اور الائچی کو اپنی ڈیلی روٹین میں لازمی شامل کریں۔ سبز الائچی کا استعمال آپ کے جسم میں ہونے والے سوزش کو بھی کم کرتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی باڈی پر سویلنگ ہو گئی ہے، سوجن ہو گئی ہے، جلد کی سوجن کے ساتھ ساتھ ریڈ بھی ہو گئی ہے، اس پر خارش بھی ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو دور کرنے کے لیے سبز الائچی کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے وہ بھی سبز الائچی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سبز الائچی کا استعمال استھما اور برونکائٹس کے پیشنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے سانس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ سانس کی نالیوں میں جمع ہونے والی بلغم کو نکالنے میں بھی الائچی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سانس لینے میں بھی آسانی پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو بہت جلد تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ سبز الائچی کا لازمی استعمال کریں۔ سبز الائچی آپ کو ریلیکس کرے گی، آپ کے ڈپریشن اور انزائٹی کو دور کرے گی۔ اس کے علاوہ آپ تر و تازہ محسوس کریں گے۔ چھوٹی الائچی میں بہت اچھی مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ آپ کو کینسر ہونے سے بھی بچاتے ہیں۔ کینسر سیلز کی گروتھ کو روکنے کے لیے چھوٹی الائچی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مختلف طرح کے کینسر سے بچیں، اور ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر چھوٹی الائچی کا آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کینسر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سارا دن پیاس نہ لگے اور آپ اچھا فیل کریں تو آپ نے چھوٹی الائچی کا استعمال سحری کے ٹائم پر ضرور کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو لسی میں چھوٹی الائچی کو ڈال کر لے سکتے ہیں۔ دہی لے رہے ہیں تو اس میں آپ چھوٹی الائچی کو ڈال سکتے ہیں۔ اس سے آپ خود محسوس کریں گے کہ سارا دن آپ کو پیاس بھی نہیں لگے گی، آپ ہائیڈریٹ رہیں گے اور آپ کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے کون سی الائچی استعمال کرنی ہے۔ الائچی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ الائچی ہوتی ہے جو سبز رنگ کی ہوتی ہے اور سائز میں تھوڑی بڑی ہوتی ہے۔ اس میں الائچی کے جو دانے ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گے۔ یہ سبز بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ تازہ ہے اور اس میں اسینشل آئلز بھی زیادہ ہیں، اس میں نیوٹرینٹس بھی زیادہ ہیں۔ تو آپ نے وہ الائچی لینی ہے جس میں نیوٹرینٹس زیادہ ہیں، گرین کلر کی
اور سائز میں بھی بڑی ہیں۔ ایسی الائچی جو کلر میں تھوڑا ڈل ہو چکی ہوتی ہے، یلوش کلر دے رہی ہوتی ہے، ہلکا سبز رنگ ہوتا ہے یا اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، جب عام چھوٹی موٹی دکانوں پر سیل ہو رہی ہوتی ہے، کوشش کریں کہ اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس میں اسینشل آئلز کی مقدار نہیں ہوتی اور نیوٹرینٹس بھی کم ہوتے ہیں۔ آپ ایک دن میں 2 گرام چھوٹی الائچی کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر 2 سے 3 آپ چھوٹی الائچی استعمال کر لیں۔ ایک دن میں بچوں کو آپ نے 1 الائچی استعمال کروانی ہے، ایک دن میں اس سے زیادہ نہیں دینی۔ کن لوگوں کو الائچی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ ایسے لوگ جو کہ کڈنی سٹونز کا شکار ہیں، جن کو گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہے، وہ چھوٹی الائچی کا بالکل استعمال نہیں کریں گے۔ اور ایسے لوگ جن کو بلڈ پریشر کی میڈیسن لگی ہوئی ہے، وہ میڈیسنز استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی کوشش کریں کہ چھوٹی الائچی کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ پریگننٹ فیمیلز بھی چھوٹی الائچی کا استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ زیادہ مقدار میں چھوٹی الائچی استعمال کر لیتے ہیں جو کہ آپ کو بتائی ہے، اس سے بھی زیادہ، تو پھر آپ کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے تو آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کا خون پتلا کرنے والی میڈیسنز کا استعمال کر رہے ہیں تو تب بھی آپ چھوٹی الائچی کا زیادہ استعمال نہیں کریں گے۔